بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج اپریل کی 28 تاریخ ہے، منگل کا دن۔ میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن۔ ہمارے سامنے بہت اہم خبر آئی، صبح 4 بجے واپس اڈیالہ جیل پہنچایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی 2 گھنٹے کی اگر ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں تو رات 2 بجے کے قریب عمران خان صاحب کو پیمز لایا گیا۔ رات میں اس سے پہلے جو کام کیا گیا وہ 11:30 بجے بھی کیا گیا، 12 بجے بھی کیا گیا، ایک بار شاید 1 بجے بھی ہوا، لیکن اب کی بات اور لیٹ، رات 2 بجے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل لایا گیا، اور بالکل اچانک لایا گیا۔ اس سے پہلے خبر آ جاتی تھی کہ عمران خان صاحب پیمز لائے جا رہے ہیں، لوگ ٹویٹ کرتے تھے پیمز پیمز اسلام آباد اڈیالہ پیمز پہ نظر رکھیں، اس طرح کی بات۔ لیکن اب کی بار یہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خبر نہیں لگنے دی گئی، جنہیں یہ کام سونپا گیا تھا انہوں نے اب کی بار کام ڈھنگ سے کیا۔ پہلے خبر لیک ہوتی تھی تو خبر وہاں سے بھی لیک ہو جاتی تھی جہاں سے یہ کام کروایا جا رہا تھا، اب کی بار نہیں ہوئی۔ دو حصے اس کے، ایک جو لے کر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، وہ جہاں سے لے کر آ رہے ہیں وہ ایک حصہ، اور دوسرا پیمز جہاں لے کر آ رہے ہیں تو کسی ایک جگہ سے خبر لیک ہوتی تھی۔ اب کی بار خبر میک شور کیا گیا کہ لیک نہ ہو۔ عمران خان صاحب کا 2 گھنٹے تک تفصیلی معائنہ ہوا، یہ حکومتی رپورٹ بتا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے، یہ حکومتی رپورٹ بتا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک میڈیکل رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے، حکومتی سورسز۔ عمران خان صاحب کی یہ میڈیکل رپورٹ کمشنر کو بھجوا دی گئی ہے، یہ عدالت کی ریکوائرمنٹ تھی، عدالت نے جو حکم دیا تھا، یہ بھی حکومتی سورسز۔ 5 رکنی میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کا معائنہ بھی کیا اور یہ رپورٹ بھی مرتب کی، حکومتی سورسز۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، واپس ان کو پہنچا دیا گیا ہے اڈیالہ۔ اور بشرا بی بی کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا، بہت اچانک ریٹنل ڈیٹیچمنٹ سرجری بہت اچانک انجام دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سیریس کنڈیشن تھی۔ عمران خان صاحب کے کیس میں رات 2 بجے یہ چیک اپ کر لیا گیا ہے۔ پارٹی کو بیرسٹر گوہر وغیرہ بتا دیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اس بارے میں اطلاع ملی، اب کی بار ملی یا نہیں ملی ابھی تک تو انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ انہوں نے صبح ایک ٹویٹ اور کر دیا ہے جو بڑی خبر ہے اس کے بارے میں، لیکن اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ نورین خان نیازی صاحبہ سے میرا رابطہ رہتا ہے، ان سے میں معلوم کر لوں گا۔ ذرا ارلی کی خبر تھی تو میں نے ان کو ابھی تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں ان سے معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے ڈاکٹرز، ایکسس بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے۔ میں نے آپ کو کل رات کو تمام چیزیں بتاتے ہوئے کہا تھا، اس حوالے سے ایک خبر اور آ رہی ہے، وہ میں ذرا سا کچھ چیزیں اور آ جائیں اس کا انتظار کروں پھر آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک خبر اس بارے میں اور ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت، جیل سے ممکنہ طور پر باہر نکلنا، ایک خبر اور ہے اس بارے میں۔ اب زیادتی ہے، ایک بندہ جیل میں، اس کا ہیلتھ ایشو ہے، ہیلتھ ایشو جینوئن ہے، اور اس کے بارے میں کہتے تھے یہ لندن میں شہزادوں والی زندگی جینے والا آدمی یہ جیل نہیں کاٹ سکتا، اس نے جیسے جیل کاٹ کر دکھائی ہے، کسی کا باپ بھی ایسے جیل نہیں کاٹ سکا، سیدھی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک مثال قائم کر دی۔ اب اس مثال قائم کرنے پر وہ لوگ جو کہتے تھے جیل نہیں کاٹ سکتا، وہ روتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں اس کی 5 اسٹار جیل ہے، جاؤ جا کے خود رہ لو، خود رہ لو، 5 اسٹار جیل ہے، 5 اسٹار جیل میں کیوں نہیں رہتے؟ تو 5 اسٹار سہولیات سب کو چاہیے ہوتی ہے، تو یہ ایک جھوٹ ہے جو مسلسل حکومت بولتی رہتی ہے۔ عدالت نے جو کہا تھا اب کمشنر صاحب عدالت کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی ٹیم عدالت سے شاید رجوع کر لے اور بتا دے۔ عمران خان صاحب کی ٹیم، عمران خان صاحب کی بہنیں صحیح شکوہ کر رہی ہیں کہ انتہائی ڈھیلی ٹیم ہے، جو کام کرنے کا ہے وہ ان سے نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد آ جائیے، بہت عام معاملہ ہے، رات اچانک ٹویٹ کیا متی اللہ جان صاحب نے، نیو نیوز میں نوکری کر رہے تھے، صحافی کے نام سے پروگرام، متی اللہ جان صاحب کو نوکری سے اچانک فارغ کر دیا گیا۔ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اچانک ختم ہو گیا، اور یہ کسی کے کہنے پہ ختم ہوا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تب بھی متی اللہ جان صاحب کی نوکری چلی گئی تھی، اچانک چلی گئی تھی، اب بھی متی اللہ جان صاحب کی نوکری اچانک چلی گئی ہے۔ اسد طور صاحب نے افضل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے، ابھی نکلے گی چیز کہ کیا ہوا ہے پیچھے، لیکن وہی غیر سیاسی طاقتیں اور ان کے کہنے پر کیا گیا۔ متی اللہ جان صاحب نے چینل مینجمنٹ کا اسی لیے شکریہ ادا کیا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ چینل مینجمنٹ جو ہے اس پر دباؤ تھا، اور وہ دباؤ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے، تو اس لیے انہیں متی اللہ جان صاحب کو نوکری سے نکالنا پڑا۔
اب یہ جو عطا تارڑ صاحب ہر بار ہر ایک کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں میں کچھ کروں گا اس سلسلے میں، دیکھتے ہیں بات کرتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ کیا کریں گے۔ مطیع اللہ جان صاحب کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد پریس کلب میں، نیشنل پریس کلب میں بلائے گئے صحافی، مہمان صحافی پاکستان جو آئے ہوئے تھے اور ان کو یادگاری شیلڈز وغیرہ دی گئی، یہ کر کے مطیع اللہ جان صاحب نے ریاست دشمنی کی ہے۔ ایک صحافی ہیں کیٹلن ڈان باس جو پاکستان میں رکی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ اس طرح کا لکھا کہ مجھے لگا کہ میں یوز کی گئی اور مجھے پاکستان کی جو حکومت ہے جس کا امن کی سرگرمیوں میں بڑا کردار ہے اس کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اور پھر کچھ صحافیوں نے باقاعدہ طور پر بین الاقوامی صحافیوں سے معافیاں مانگ لی کہ آپ کو یہ لگا، آپ کی فیلنگز، بہت سوری کرتے ہیں ہم کہ آپ کو یہاں بلایا گیا، آپ کو شیلڈز وغیرہ دی گئی، کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب کے معاملے میں ایک دو اکاؤنٹس ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ چلاتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ایک ایونٹ رکھنا چاہتی تھی، حکومتی ایونٹ سے دور کر کے ان لوگوں کو بلا کے مطیع اللہ جان صاحب نے منمانی کی ہے۔ تو مطیع اللہ جان صاحب کے جانے کے نتیجے میں اب ان تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ بہرحال ایک صحافی، اپرائٹ صحافی جو اس اصول پر کہ جمہوریت آئین بالادست ہو، اس اصول پر کھڑا ہے، اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت بہت انفارچونیٹ ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوا ہے۔ حکومتیں یہ غلطیاں کرتی ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی کی تھی، اب کی بار اس سے آگے بڑھ کر یہ غلطی کی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا نتیجہ بھی اس سے آگے زیادہ بڑھ کر نظر آ رہا ہے۔ تو مزید اس کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ جو اسد طور صاحب نے افضل بٹ صاحب کو کہا ہے، باقی کچھ اور باتیں ہوئی ہیں، ان کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آنا بھی باقی ہے۔ آج 28 اپریل ہے، تو آج ججز ٹرانسفر والا جوڈیشل کمیشن اجلاس، اس اجلاس سے پہلے بابر ستار صاحب کے حوالے سے خبر آئی، جسٹس بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر بابر ستار صاحب کیا کہتے ہیں ان سے؟ بابر ستار صاحب ان سے یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے، اور جسٹس بابر ستار صاحب کے ٹرانسفر کے معاملے پر ذاتی طور پر سننے کی جو استدعا ہے وہ سامنے آ گئی ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ٹرانسفر ججز جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے اس کو ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہوتا کیا تھا پہلے کہ ایک شخص کو اے ہائی کورٹ سے بی ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، تو اے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی پوچھیں گے، بی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی پوچھیں گے، اور جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ پھر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو تمہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، جس کو ٹرانسفر کرنا ہے اس سے پوچھنے والا نقطہ نکال دیا گیا، جہاں ٹرانسفر کرنا ہے، جہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے ان سے پوچھ لیں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس سلسلے میں، آپ سے کہتے ہیں نا بیرسٹر گوہر کا ایک ٹویٹ آج آ گیا، اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے ان آور 4 separate sittings Judicial Commission of Pakistan is considering the transfer of 5 judges of Islamabad High Court to the other high courts۔ اس پر انہوں نے بات کی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ unprecedented ہے، یہ 50 years میں ایسے نہیں کیا گیا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، منمانی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیونیٹیو ہے، سزا دینے کے مترادف ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس کو موو کرتے ہیں۔ لمبی چوڑی باتیں، لمبا چوڑا ٹویٹ لکھنے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے اصل میں بات کیا کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لاسٹلی پولیٹیکل کمیٹی آف پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ دیٹ the 2 members of the opposition on the commission, myself and Ali Zafar, would attend the proceedings today. We will inshallah۔ تو ہم اجلاس میں آ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں آپ وہ غلط ہے، لیکن ہم اجلاس کا حصہ بنیں گے، بننا چاہیے۔ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس نے ووٹ کیا، کس نے نہیں کیا، کیا کہہ رہے ہیں، ریزننگ کیا دے رہے ہیں، سننا چاہیے۔ یہ جو ججز ہیں یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے کہا تھا زیادتی ہو رہی ہے، اب ان کو ایگزیکٹو کے ماتحت کرنے کے بعد، جوڈیشری کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنانے کے بعد، مزید ان لوگوں کے کیس میں ان کو ٹرانسفر کر کے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ جو سزا دی جا رہی ہے سب کی رائے ہے، بیرسٹر گوہر کی بھی یہ رائے ہے، باقی یحییٰ آفریدی صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا آپ کہ سزا دی جا رہی ہے، یہ مانا جا رہا ہے۔ ایسے صحافی جو کچھ مخصوص طاقتوں کی خبر دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز نے یونین بنا لی، ایکا کر لیا، اور ان کے اس ایکے کو توڑنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اب ٹرانسفر کر کے الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری تھا، اور یہ کام جو ہے وہ اب کر رہے ہیں، یہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، مقصد یہی تھا آئینی ترمیم کا۔ تو اب
ان کو سزا دے دی جائے گی۔ ایک اور بہت اہم چیز ہمارے سامنے کل رات آیا کہ ایک اجلاس بٹھایا گیا چک شہزاد میں، ایک فارم ہاؤس میں۔ اس اجلاس میں، چک شہزاد کے اس اجلاس میں رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے، شیر افضل مروت بھی موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ یہ خبر دیے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے، اور وہاں یہ طے کیا گیا کہ سہیل آفریدی کا کیا کرنا ہے۔ الزام شیر افضل مروت صاحب پر یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا، شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا کہ میں عدالت سے رجوع کر رہا ہوں اور سہیل آفریدی کا جو وزارت اعلیٰ کے لیے نام ہے ان کو ہم فارغ کروائیں گے۔ کس بنیاد پہ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے سینیٹرز کے نام دیے تھے، ثاقب نثار نے کہا تھا کہ یہ سزا یافتہ شخص ہے، تو سزا یافتہ شخص ٹکٹس جاری نہیں کر سکتا، تو یہ جو لوگ ہیں یہ آزاد تصور ہوں گے، نون لیگ کے نہیں ہوں گے۔ تو اسی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو سزا یافتہ ہے، اڈیالہ میں ہے، میں جا رہا ہوں سہیل آفریدی کے خلاف عدالت اور سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ میں فارغ کرواؤں گا۔ مروت صاحب سے وہ جو ہاتھ نہیں ملایا، اچھی طرح سے نہیں ملے، وہ تمام باتیں ہوئی تھیں، اور مروت صاحب کے معاملے میں ظاہر ہے کہ خان کی بہنوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، سوشل میڈیا کے خلاف بھی بولتے ہیں، کچھ صحافیوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، کچھ یوٹیوبرز، خاص طور پر باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبرز کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ تو مروت صاحب کے کیس میں کہا گیا کہ مروت صاحب اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور مروت صاحب کے گڈھا پور سے بھی بہترین تعلقات ہیں، اس لیے گڈھا پور صاحب کے کہنے پر مروت صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بات یہ کہ پہلے میں ایک لمحے کو مان لوں کہ ٹھیک ہے عمران خان کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں آپ کے، جس طرح نواز شریف نے کیا تھا، تو آپ پھر عمران خان کی بھی مخالفت کر رہے ہیں شیر افضل مروت، ایک بات۔ دوسرا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف نے نام دیے تھے، عدالت نے فارغ کر دیا ان سینیٹرز کو، ان ٹکٹس کو، اور کہا کہ آزاد ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ نواز شریف نے ٹکٹس جاری کیے تھے، دستخط تھے، اور عدالت نے کہا تھا نواز شریف نہیں کر سکتے۔ یہاں سہیل آفریدی جو ہیں ان کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا، یہ خبر ہے۔ کیا عمران خان کے کسی ڈاکیومنٹ پر دستخط ہے؟ کیا عمران خان کا کوئی بیان موجود ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ موجود ہے؟ تو جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ مروت صاحب کیسے ثابت کریں گے کہ عمران خان جو ہے اس نے کروایا یہ سب کچھ۔ اب دو چیزیں ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف والے اگر یہ عدالت سننا شروع کر دیتی تو کہیں گے جناب یہ عمران خان نے کہاں کروایا، تو عمران خان کے دستخط کہاں ہیں، کیا ہے، تو پھر یہ فیصلہ عمران خان کا ہے یا نہیں، یہ ڈیبیٹ چھڑے گی۔ دو، یہ معاملہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہا ہے، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے والے معاملے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جی ٹویٹ موجود تھا، بیان موجود تھا، عمران خان سے مل کر آنے والوں کا کہنا موجود تھا، سہیل آفریدی کا یہ خود کہنا کہ مجھے عمران خان نے سی ایم بنایا موجود تھا، اور علی امین کا یہ سوشل میڈیا پر اعلان کر دینا، اپنی زبان سے خود کیمروں پر آ کر اعلان کر دینا کہ عمران خان کا حکم ہے، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، سہیل آفریدی بن جائیں، زبردست، تو یہ بھی موجود ہے۔ تو ایویڈنس موجود ہے کہ یہ عمران خان نے کروایا، عمران خان سزا یافتہ آدمی ہے، یہ کام ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے فیصلے حکومت کے یا پی ٹی آئی کے، حکومت کے حق میں، سسٹم کے حق میں یا پی ٹی آئی کے خلاف آئیں، تو یہ کام ہو بھی سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔